صحابہ گفتگو کرنے لگے. تو آپ ذرا غور کیجیے اخلاق کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. آقا کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذوا ما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا. بس وہ جو دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ. آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں، اللہ نے قاعدہ بنا دیا جتنا دے جو دے لے لو. آپ کو کسی کو حق نہیں، اللہ نے یہ بنا دیا. یہ منصب پر اتنے اعلیٰ منصب پر میرے نبی ہے. نبی کو معلوم ہو گیا، حضور کو معلوم ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ہمیں نہیں ملا، ہمیں نہیں دیا گیا. تو آقا نے انہیں بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ یہ حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے، آپ نے تو انہیں عطا کر دیا، آپ نے تو انہیں عطا کر دیا، ہمیں نہیں دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھو آپ ذرا غور کرو، اخلاق کریمہ غور کرو. یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا، جسے چاہوں دے دوں، جسے چاہوں نہ دے دوں، جسے چاہوں دے دوں، جسے چاہوں نہ دے دوں. یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کہا جانتے ہو؟ قربان جائے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر. آقا بلا کر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، وہ جو مال لے جانے والے اپنے مال کو گھر لے گئے، مال کو لے جانے والے مال کو گھر لے گئے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جاؤ؟ کیا فرمایا؟ وہ تو اپنے مال کو لے گئے، وہ مال کو لے گئے، اب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کو گھر لے جاؤ، یعنی اللہ کے رسول کی محبت کو گھر لے جاؤ، اللہ کے رسول کی عطاؤں کو گھر لے جاؤ، اللہ رسول کی محبت کو عطاؤں کو گھر لے جاؤ. تو صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، 100 سرخ اونٹ ملتے تو بھی خوشی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کے وہ فرمان نے، حضور نے فرمایا تم اپنے مجھے گھر لے جاؤ، یہ بات پسند نہیں ہے تمہیں؟ یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی، دل میں گھر کر گئی. یہ اخلاق کردار ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اخلاق کردار. آج ہمارا معاملہ، ہمارا معاشرہ، ہماری گفتگو، ہماری کیفیت ہمارے نوکر کے ساتھ، ہمارے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ، ہمارے ملازمین کے ساتھ، اب سے چھوٹوں کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ کیا کس سمت لے جاتی ہے ہمیں پتہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں بھی تمہیں گارنٹی دے دیتا ہوں. وہ کیا ہے 2 چیزوں کی؟ ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، ایک زبان کی گارنٹی دے دو. شرمگاہ سے غلط کام نہیں کرو گے، زبان سے کسی کے دل کو زخمی نہیں کرو گے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، زبان سے غلط بات نہیں کرو گے. اس بات کی اگر گارنٹی دے دو تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں لے جانے کی گارنٹی دیتا ہوں. کیا میرے بھائیوں دیگر عبادتیں نہیں ہیں؟ نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے، زکات نہیں ہے، سب ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زبان ہی ہے ایسی، زبان ہی ایسی ہے کہ وہ عروج عطا کرتی ہے اللہ کے محبوب کو، بندے بنا دیتی ہے، اللہ کے محبوب بندے بنا دیتی ہے. تو یاد رکھو کہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اپنے خاندان، اپنے دوست احباب میں جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بات بڑی ساری زندگی. اسی لیے حضور نے فرمایا تلوار کا زخم منتقل ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، مگر زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ منتقل نہیں ہوگا، ہمیشہ یاد رہے گا، ہمیشہ یاد رہے گا. اگر میں اس کے اندر ساری زندگی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، ساری زندگی آپ کے ساتھ حسن سلوک میرے، آپ بخاری سنتے رہے، کتابات کو سنتے رہے، آپ سے مجھ سے فائدہ اٹھاتے رہے، ایک مرتبہ میں کہوں بیوقوف کہوں کسی کو، وہ ہمیشہ اتنی تقاریب کو بھول جائے گا، اتنے بعض نصیحتوں کو بھول جائے گا، اتنی ساری باتوں کو بھول جائے گا. ایک جملہ جو میرے زبان سے نکلا وہ آپ کے دل پر اثر کر جائے گا، ہمیشہ یاد رہے گا. مولانا نے اس طرح مجھے بیوقوف کہا تھا، یہ کوئی مولانا ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے. تو صبح سے شام تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان سے کتنے لوگوں کے دل زخمی ہوتے رہتے ہیں، کتنے لوگوں کے دل زخمی ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں پر ہم خنجر چلاتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا، کتنے لوگوں کے دلوں پر خنجر چلاتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ حال ہمارا ہے.
دلجوئی، ان کے ساتھ پیار و الفت و محبت کا معاملہ ہوتا ہی۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تینوں کو بھی چاہتے تھے، حضرت جعفر کو بھی چاہ رہے تھے، حضرت زید کو بھی چاہتے ہیں، حضرت علی کو بھی چاہتے ہیں۔ یہ تو دو خاندان کے ہو گئے، حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کے دونوں۔ حضرت زید کون ہوتے ہیں؟ حضرت زید وہ ہیں جو متبنہ بیٹے، تینوں کو بھی چاہتے ہیں۔ مسئلہ آیا، بڑا ہے مسئلہ آیا آپ کے پاس، حضرت علی بھی محبوب، حضرت جعفر بھی محبوب، چچیرے بھائی اور خوب چاہنے والے، محبت کرنے والے۔ حضرت زید کو تو متبنہ بیٹا بنا لیا، اب انہیں بھی چاہتے ہیں۔ یا ایک مسئلہ بڑا اہم آ گیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی تھی، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اب ان کی صاحبزادی ننھی سی تھی، چھوٹی سی تھی، اب وہ دے کس کو؟ اس کے زیر پرورش کرے، اس کو دے، اس کے زیر پرورش کرے۔ تو حضور جب مکہ المکرمہ تشریف لائے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تشریف لائے، تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی چھوٹی، دوڑی حضور کو آواز دینے لگی، یا چچا، یا عمی، یا عمی، یا عمی، یا عمی، سب کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو کہتے یا عمی، یا عمی، یا چچا، یا چچا، یا چچا۔ آگے دوڑ گئی، حضرت علی بھی پکڑ لی، آئے پکڑ لی رشتہ داری، حضرت جعفر بھی پکڑ لی، وہ بھی رشتہ داری، حضرت زید بھی پکڑ لیے، مجھے دے دو، مجھے دے دو۔ حضرت جعفر کا دعویٰ تھا، حضرت علی کا دعویٰ ایک، دونوں بھائی رشتے کے۔ اب حضرت حمزہ کی صاحبزادی میرے زیر پرورش رہے گی، حضرت علی کہتے ہیں، حضرت جعفر کہتے ہیں میرے زیر پرورش رہے گی، حضرت زید کہتے ہیں میرے زیر پرورش رہے گی۔ اب فیصلہ کس کے بعد کرنا، کس کے تحت کرنا؟ زید کے تحت کرنا یا حضرت علی کے تحت کرنا، حضرت جعفر کے تحت کرنا؟ اگر ایک کے تحت بھی اگر فیصلہ کیا جائے، اگر حضرت علی تم رکھ لو تو جعفر کو تکلیف، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر کو کہہ دے کہ تم رکھ لو تو حضرت علی کو تکلیف ہوگی، حضرت زید کو کہہ دے کہ تم رکھ لو تو جو ہے دونوں کو تکلیف ہوگی۔ اس طرح ایک دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بھی کرتے ہیں، تینوں کو خوش بھی کرتے ہیں، فیصلہ بھی فرماتے ہیں اور خوش کرتے ہیں۔ محبوبہ کو کس طرح خوش کر رہے ہیں سنیے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسے بخاری شریف میں آتا ہے، تینوں کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسا فیصلہ کرتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بھی اپنے دعوے میں صحیح، وہ بھی دعوے میں صحیح، یہ بھی دعوے میں صحیح، تینوں بھی دعوے میں صحیح ہے۔ اب تیسرا چوتھا فیصلہ یہ کیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت ان کی جو بیوی تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی سگی خالہ تھی، تو آپ نے فرمایا تینوں کے برعکس میں اور چوتھے کے لیے کر دیتا ہوں، حضرت جعفر کی جو زوجہ ہے، خالہ ہوتی ہے اس بچی کی، ان کے تحت دے دیتا ہوں۔ ابھی تینوں پریشان ہو گئے، ان کو دے دیتا ہوں، تینوں پریشان ہو گئے۔ تب دیکھو ذرا غور کرو، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرماتے ہیں، اے علی انا منکا وانت منکا، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوئی۔ اگر خوش ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوش ہو گئے حضرت علی، خوش ہوتے ہی ایک روایت میں آیا کہ رش کرنے لگ گئے، چھوپنے لگ گئے۔ جب یہ جملہ سنا تھا حضرت علی چھوپنے لگ گئے۔ آقا نے فرمایا تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، یہ کہنا تھا کہ اتنا خوش ہو گئے کہ جھومنے لگ گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جعفر تم کون ہو جانتے ہو؟ تم میرے اخلاق، سیرت و صورت کے مشابہ ہو، تم میری سیرت کے مشابہ تم ہو، یہ کہنا تھا۔ وہ بھی رش کرنے لگے، وہ جھومنے لگے، انہیں بھی خوش کر دیا، انہیں بھی خوش کر دیا۔ اب حضرت زید متمنا بیٹے ہیں، ان سے کہا تم میرے بھائی ہو، یہ جملہ کہا، تم میرے بھائی ہو، ایمانی بھائی ہو، اور
ہمارے محبوب ہو تم، تو دینوں کے دینوں رشک کرنے لگی. ذرا غور کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ایسے ہیں کہ ہر ایک کے دل کو خوش کر رہے ہیں. آج ہم کرتے ہیں کہ دیکھ لیں جہاں ہماری اولاد ہے تو اولاد میں کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے نہیں معلوم یا ان کی دنیا کی لالچ کی وجہ سے نہیں معلوم. بعض بچے ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں، بعض بچے ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں، بعض بچے خوش ہو جاتے ہیں، بعض بچے اخلاق و کردار کی وجہ سے ناخوش ہیں. انہیں اگر ڈھیر ساری دولت مجھے اگر اللہ کر دے تو خوش ہونے والے نہیں ہیں. وہ دنیا پرست ہیں، وہ دنیا پرست ہیں. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، یقیناً وہ انتہائی اپنے اخلاق سے گری بھی حرکت کر رہے ہیں. اخلاق کا معیار یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش کرے، اپنے ماں باپ کو راضی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، صحابہ دیکھ رہے ہیں. ایک اجنبی خاتون آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر چادر ہے، چادر نکال دی اور بچھا دیا. بچھا دینے کے بعد بٹھایا، بازو میں بٹھانے کے بعد کئی دیر تک گفتگو چلتے رہی. کتنی دیر تک گفتگو ہوئی. جب گفتگو ختم ہوئی تو خود آگے بڑھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، استقبال کیا، انہوں نے روانہ فرما دیا. جب روانہ فرمانے کے بعد صحابہ حیرت میں پڑ گئے. ایک اجنبی خاتون، بڑے پرانے کپڑے، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ایسی خاتون آئی جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام کروایا. اپنی چادر نکال دی، چادر نکال کر بچھا دیا، بٹھا دیا، ہلا دیا، اہتمام کیا. پھر روانہ کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، استقبال کیا کہ کون خاتون ہے، خوش نصیب خاتون ہے. نہیں معلوم کیسی خوش نصیب خاتون ہے. جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ کتنی خوش نصیب و خاتون ہے جو آپ نے ان کا اتنا اہتمام کیا یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نوجوانوں ذرا سنو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جو خاتون آئی تھی وہ کون تھی جانتے ہو؟ وہ میری رضائی ماں تھی. میں نے بچپن میں اس کا دودھ پیا تھا. میں نے دیکھو نسبت نہیں ہے، رشتہ داری، نسب کی رشتہ داری نہیں، اس سے تولد نہیں ہوئے. صرف ایک دو مرتبہ صرف آپ نے دودھ پیا تھا تو ان کا اتنا اہتمام کیا. شہنشاہوں کے شہنشاہ، نبیوں کے سردار، اتنا اہتمام کیا. ارے جن کی تربیت میں ہم ساری زندگی گزار چکے ہیں، جن کے زیر پرورش رہے، جو ہمارے لیے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے انہوں نے وقت کیا. میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا لاڈلا ہے، خود نہیں سوئے تمہیں سلاتے رہے، خود نہیں کھائے تمہیں کھلاتے رہے، خود جو ہے تکلیف برداشت کرتے رہے، تمہیں راحت پہنچاتے رہے. جیسے ہی جوان ہو گئے تو ماں باپ کو بھول گئے. نگاہ ہے تو ماں باپ کے ادب پر، ان کی تعظیم پر نہیں، ان کی دولت پر ہے، ان کی دولت پر. اگر بوڑھا مر گیا تو دولت مجھے مل کے جائے گی، بوڑھا مر گیا تو مجھے منصب مل جائے گا، بوڑھا مر گیا تو مجھے یہ مکان مل جائے گا. یہ ایسے اپاہج بن کر بیٹھ گئے. نوجوان، اللہ نے تمہیں قوت و طاقت دے دی ہے، اللہ نے تمہیں صلاحیت دے دی ہے. افسوس ہے یہ ہمارے اخلاق اور کردار ہے کیریکٹر ہے. آئیے ایک اور حدیث ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں. سامعین، سب سے بنیادی خرابی آج ہمارے اندر کوئی ہے تو اخلاق سے سب سے زیادہ، کیونکہ ہمارے اسکول میں، مدارس میں، کالج میں اخلاق کی تربیت ہے ہی. اب یہی موقع ملتا ہے احادیث شریفہ سننے کا، اس لیے میں ہر بار عرض کرتا ہوں کہ 5-10 منٹ پہلے آ گئے تو ہمارے شریعت کیا کہتی ہے وہ معلوم ہو جائے تو یقیناً ہم اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے، بندوں کے بھی محبوب بن جائیں گے، بندوں کے بھی محبوب بن جائیں گے، اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے، غلام کا مطلب کیا ہے؟ نوکر نہیں. نوکر تو آپ کا 8 گھنٹے کام کر کے چلے جاتا ہے، ایک دن آیا، دوسرے دن نہیں بھی آیا، چھوڑ دیا، چل جاتا. غلام اس کو لازم ہے کہ ساری زندگی جو بولے وہ کرنا.
اس کی ملک ہے. کسی وجہ سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. جلال آنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا, غصے میں ایک جملہ استعمال کیا. کون سا جملہ استعمال کیا؟ ایک جملہ ایسا استعمال کیا, کالی ماں کے بیٹے, کالی ماں کے بیٹے, یہ جملہ استعمال کیا, ایسا استعمال کیا. ان کو تکلیف ہوگی, تمہاری ماں کالی ہے, اس کی اولاد. اب اور اس کا پروسیسنگ کرے تو الگ ہے. میں اس لیے کالی ماں کے بیٹے جملہ کہنا تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کو پہنچا دیا. اب پہنچا دینا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے, جلال میں آ گئے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ذرا غور کریں, غلام کو یہ جملہ بول دے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اب حکمت کیا ہے, مصلحت کیا ہے, بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. حکمت اور مصلحت بتانا چاہتا ہوں کہ کالی کا یہ جو جملہ ہے, اس سے بڑے بڑے بھی گالیاں ہوئے, اس سے بڑے گالیاں بھی ہوئے. وہاں پر اللہ کے رسول نے نہیں روکا. یعنی گالیاں کا مطلب آپ سمجھیں گے کہ ہماری جو اپنی زبان میں گالیاں جو دیتے وہ گالیاں نہیں, وہ گالیاں نہیں, ایسے گالیاں نہیں, ایسے کلمات ہوئے اس سے بڑے بھی. مگر یہاں پر خاص کر روک کر فرمانے لگے, اے ابو ذر, ابو ذر سنو, تم جاہلیت, تمہارے اندر جاہلیت کے رسوم آج بھی موجود ہے, جاہلیت کا طریقہ تمہیں آج بھی موجود ہے. کیوں کہا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اسلام کالے اور گورے میں امتیاز نہیں کرنا چاہتا. اسلام کالے اور گورے میں امتیاز نہیں کرنا چاہتا. کالے لوگ آ کر اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے. اگر اس طرح میں چھوٹ دی جائے تو امتیاز کالے اور گورے کا ہو جائے گا. امریکہ میں ہوتا کیا ہے؟ امریکہ میں ہوتا یہ ہے کہ کالوں کو بالکل کوئی حکم دی نہیں جاتی, اہمیت دی نہیں جاتی. یہ اسلام ہی ہے, کالے اور گورے کا فرق نہیں کرتا. ہندوستان کے اندر کئی مذاہب ایسے ہیں, ادنا خاندان کے ہوتے ہیں تو ان کو چوکھٹ کے باہر رکھا جاتا. اعلیٰ خاندان کا جو برہمن ہوتا اس کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. ان کو ان کے پاس ان کا مذہب ہے. مگر اسلام کیا ہے, تعلیمات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. کالے اور گورے کے اندر فرق نہیں کرتا. جب مکہ فتح ہونے کے بعد صحابہ جب اندر داخل ہوئے, نماز کا وقت آیا, اذان کہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذان کہی جائے. مؤذن کون ہے؟ حضرت بلال ہے. حضرت بلال کون ہے؟ یہ حبشی ہیں, کالے ہیں, یہ نسلاً کالے ہیں. اب اسلام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, نماز کا وقت ہو چکا ہے. آقا نے فرمایا, اذان دو, اذان دو. اذان دینے کے لیے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذان تو دی جائے لیکن کھڑے کہاں ہو یا رسول اللہ, کھڑے کہاں ہے, ٹھہرے کہاں یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا, خالق کعبہ افضل ہے, سب سے بلند ہے. اے غلام, اے بلال, سن لے اسلام کیا چیز ہے. تم خالق کعبہ میں ٹھہرے ہو, اذان دے بتاؤ کہ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے. ہم کالے کو بھی کتنے بلند مقام دیتے ہیں. یہ اسلام ہے میرے بھائی. آؤ دوسرے مذہب میں اخلاق اس کی پھر کیا ہوا. حضرت بلال بولے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ میں جو ہے, مدینہ میں اذان دینے کے لیے آپ حکم دیتے تو میں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا. اب کدھر دوں؟ اب خانہ کعبہ پہ ٹھہرا ہوں تو اب دیکھوں کدھر, رخ کروں کدھر؟ بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس افضل ہے, بیت المقدس کی طرف کروں یا مدینہ کی طرف کروں؟ کدھر کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرنے لگے, آقا نے فرمایا, اے بلال سن لے, میں جب موجود ہوں تو پھر کدھر رخ کرو گے. صرف میں بن گیا تو میری شکر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میرے نبی کی شان کیا ہے, شان شان. اتنا پاکیزہ مذہب, اتنا پیارا دین اور اتنا پیارا طریقہ ہمارے پاس, آج نوجوان ہم اسے بھول جا رہے ہیں, اسے چھوڑ رہے ہیں.
اپنے اخلاق و کردار کو سنوارو، بزرگوں کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو، اپنے دوست احباب سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ. یہی چیز ہمارے لیے کام میں آنے والی ہے اور دوسری چیزیں کام میں نہیں آئیں گے. اب انشاءاللہ العزیز چونکہ اب جو مہینہ جو شروع ہو چکا ہے 11ویں کے بعد 12ویں ہے، انشاءاللہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کے پہلو بھی ہم سنیں گے، عظمت کے پہلو بھی انشاءاللہ سنیں گے. یہ چیز سننے کے لیے آپ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ افضل وقت تشریف لائیں. اتنی دیر 25 منٹ آدھا گھنٹہ آپ آئے تھے کہ 10 منٹ چلے جاتے اس میں سے رہتے 15-20 منٹ افضل وقت تشریف لائیں انشاءاللہ العزیز. ہم اپنے اخلاق کردار کو سنبھالیں گے. اللہ کی بات میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اپنی شریعت کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.